کون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. کون صاحب؟ میں حضرت اڑیسہ سے ابو سفیان قاسمی بول رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اڑیسہ میں کون سے شہر میں حضرت؟ کٹک میں. کٹک میں جہاں مجاہد ملت تھے حبیب الرحمان صاحب. جی 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 حضرت. کٹک میں مناظرہ ہوا تھا ایک بار. جی جی بارہ باٹی اسٹیڈیم میں ہوا تھا حضرت. ہاں ہاں ہاں, آپ کو تو یاد ہوگا سر. میں حضرت آپ کو تکلیف دیا جی کہ آج صبح کی نماز کے بعد دو جواب, ایک بہرائچ اور ایک اڑیسہ کے مفتی عقیل کو جی. آپ نے جو جواب دیا ہے, ہاں سب سے پہلے میں دل کی گہرائی سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت کہ یہ اس عمر میں اللہ نے جو آپ کا علم مستحضر رکھا ہے اور آپ نے حق کا جو فیصلہ فرمایا ہے, واقعی اللہ کے یہاں آپ کی بہت بڑی مقبولیت ہے. اللہ کرم فرمائے, اللہ کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے, آپ کی عمر میں حیات میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے. آمین. آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ صاحب, بہت بہت. حضرت میں آپ کا بچہ ہوں, لیکن مجھے آپ کے علم پر قرآن حدیث کی روشنی میں دلائل اتنا پسند اور اتنا مجھے محبوب لگا کہ صبح کی نماز کے بعد میں وہ مکمل ویڈیو سنا ہوں. آپ کے سوال و جواب, وہ بہرائچ کے ایک مولانا مظاہر صاحب اور یہ مفتی عقیل اڑیسہ والے, آپ نے واقعی اللہ کا خوف آپ کے دل میں تھا. آپ نے واقعی نہ دیوبندیت کا سپورٹ کیا نہ بریلیوں کا سپورٹ کیا, بلکہ جو قرآن اور حدیث نے جو حکم فرمایا ہے, اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا, بہت اچھا لگا حضرت. میں تو کچھ سوال نہیں کروں گا, لیکن خدا کی قسم مجھے اتنا شرح صدر ہوا کہ میں کہا کہ آج بھی اس روئے زمین پر اللہ والے اور حق بولنے والے الحمدللہ زندہ ہے. الحمدللہ. کافی لوگ سمجھ رہے دھیرے دھیرے کہ یار ان لوگوں نے بہت بے وقوف بنایا تھا, بلا وجہ کافر بنا رہے تھے ہر ایک کو. جی حضرت, آپ نے ائمہ حرمین پر جو جواب دیا اور حسام الحرمین کا جو آپ نے جس عبارت کا جواب دیا ہے, آج تک یہ تشفی جواب نہ کسی دیوبندی عالم نے دیا نہ کسی بریلوی نے دیا, بلکہ میں خود دیوبند سے فارغ ہوں, لیکن مجھے بہت شرح صدر ہوا. اللہ. آپ کا فارغ ہے 2002 میں فارغ ہے کیا؟ نہیں حضرت, میں سن 1983 میں فارغ ہوں. ارے تو بہت پرانے. آپ کے استاد تو ہوں گے شیخ نصیر صاحب. جی جی, میں انہی سے بخاری پڑھا ہوں حضرت. شیخ نصیر الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ قابل محدث تھے بہت. جی حضرت. اچھا, مولانا فخر الدین صاحب کے بعد یہی بنے تھے محدث؟ جی, اس کے بعد مولانا شریف صاحب بنے تھے, مولانا شریف صاحب کے بعد یہ بنے. زیادہ یہی رہے شاید شیخ الحدیث نصیر الدین خان صاحب. جی حضرت. جی حضرت. کتنے سال رہے؟ شاید 10 سال رہے. نہیں, زیادہ رہے حضرت. میرے خیال سے امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا فخر الدین صاحب آئے تھے. جی جی جی. پھر ان کے بعد ہی آئے نصیر الدین خان صاحب. جی حضرت. تو یہ نصیر الدین خان صاحب کا تو علم بہت اچھا تھا ماشاءاللہ. جی حضرت. آپ کے زمانے میں تو علم کا ڈنکا بج رہا تھا, اس زمانے تک تو کافی علم تھا. 1983 میں تو بہت علم تھا. جی حضرت, اس وقت بڑے بڑے اساتذہ تھے. اب تو زوال شروع ہو گیا, اب تو معاملہ ختم ہو رہا ہے بالکل ہر جگہ سے. اب تو چنندہ لوگ رہ گئے, بس ایک دو رہ گئے ہر جگہ. جی حضرت. جیسے ندوہ میں بھی اب وہ معیار نہیں رہا جو پہلے تھا نا. ندوہ میں بہت گر گیا ہے, بہت گر گیا ہے. ندوہ میں بہت معیار گر گیا ہے. اور جب تو ادھر سے ادھر انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے وقفوں میں, جی, جب بڑا اچھا معیار تھا اس زمانے میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب تک. شاید لاسٹ تھے وہ, حضرت علامہ انور شاہ صاحب لاسٹ رہے, لاسٹ تھے حضرت. ہاں صاحب, یہ قیامت کی علامت ہے نا, علم کم ہوتا جائے گا. جی حضرت. پھر بھی صاحب آپ نے اچھے دور میں پڑھ لیا. 1983 میں تو بڑا اچھا دور تھا. جی حضرت. کیونکہ وہ تو زمانے میں علم بہت زیادہ ہوتا تھا اس زمانے میں عالموں کے پاس. جی 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 حضرت. تو آپ کس سے مرید ہیں ویسے؟ میں حضرت اس وقت تو میں پیر ذوالفقار نقشبندی سے میرا تعلق ہے. پاکستان والے؟ جی حضرت.
حضرت پیر مفتی ذوالفقار صاحب کے تو بہت مرید ہیں جی، بہت مرید یہاں ہیں۔ ادھر ترکیسر بھی آئے تھے نا سورت میں، گجرات کے ادھر جی 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 حضرت، ترکیسر ادھر وہ وہاں بھی آئے تھے شاید، کیا کہتے ہیں ڈھابل میں، ڈھابل بھی آئے تھے، بنگلور بھی گئے تھے۔ ہاں بڑی مقبولیت ہے صاحب ابھی ان کو اس وقت جی حضرت، اچھی مقبولیت ہے، اللہ نے ان کو کافی مقبولیت دیا ہے۔ جی جی حضرت۔ تو آپ تو کافی ان سے بات چیت ہوئی کبھی آمنے سامنے؟ ہاں ہاں، کئی مرتبہ ہوئی، مکہ میں حرم میں بھی ہوئی ہے۔ اچھا، جی حضرت۔ ابھی زیادہ عمر نہیں ہے اسے، ان کی عمر لگ بھگ 70 کے لگ بھگ ہی ہے۔ ہاں 70 کے قریب ہے حضرت۔ ہاں ابھی ہوئی ہے 70، لیکن اللہ نے اچھی مقبولیت دیا ہے صاحب۔ جی جی حضرت۔ نقش بندیوں میں کیا ہے، اندر سے روحانی معاملہ بہت تیز ہوتا ہے، بہت تیز ہوتا ہے، کیونکہ نقش بند میں ہر چیز اخفا میں ہے، تو اخفا والوں کو اللہ تعالیٰ بہت جلدی وہ روحانی طاقت عطا فرماتا ہے۔ جی جی حضرت۔ اللہ تعالیٰ روحانی طاقت ان کو بہت زیادہ دیتا ہے، نقش بندی سلسلے والوں کو۔ جی حضرت۔ حضرت میری کبھی کبھی بات ہوتی ہے حضرت مولانا توقیر رضا صاحب نبی رہے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ارے واہ، وہ تو سلطان المجاہدین ہے صاحب۔ جی جی جی، میں ابھی ان سے ایک سوال کیا تھا میں کہ حضرت یہ جو جلوس محمدی اسی 2023 میں جو نکلا تھا، اس میں ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ ہماری تعداد کو تاکہ یہ باطل لوگ اور کافر لوگ دیکھیں، لیکن اس میں جو نعرہ لگائے کہ دیوبندی سور اور کتے اور یہ اور وہ کھنڈوا میں لگایا تھا نا، کھنڈوا میں۔ جی حضرت۔ اچھا، دیوبند والوں کو تو لگایا، اس میں ایک بریلوی عالم تھے، بڑے قابل عالم ہیں، وہ صلاحیت مند ہیں، وہ زیادہ الٹی سیدھی تقریر نہیں کرتے، مولانا تذکیر احمد صاحب۔ جی، وہ اچھے عالم ہیں، وہ فالتو باتیں نہیں کرتے، لیکن ان کو بھی اس نے حرامی کہا اس جلوس میں۔ جی جی جی، یہ کہا تطہیر حرامی، تطہیر وہی ہیں حضرت مولانا تذکیر احمد صاحب۔ میں نے بلایا تھا ان کو جلسے میں، جی میں بلا چکا ہوں جلسے میں، ادھر للت پور میں، ادھر رامپور سائڈ میں۔ جی تو وہ فالتو باتیں نہیں کرتے اصلی میں، وہ دیوبندی جی، وہ سیدھی تقریر تو اب وہ بھی پسند نہیں، وہ بھی پسند نہیں ان لوگوں کو۔ جی ان لوگوں کو کیا پسند ہے کہ دیوبند والوں کی ہر وقت برائیاں کرے، ان کو رد کرے، ان کو الٹی سیدھی گالیاں، الٹی سیدھی بکے۔ جی، اسی لیے بریلویت زوال پذیر ہو رہی ہے ہر جگہ سے۔ اتحاد ملت بھی ان کا اچھا کام کر رہا ہے حضرت۔ اچھا، بھوبنیشور میں بھی زوال پذیر ہو گئی ہے بریلویت؟ جی بھوبنیشور میں جو اسٹیشن کے پاس مسجد ہے دیوبند والوں کی، اس میں جی بھوبنیشور میں؟ جی جی، 4 نمبر مسجد، بڑی مسجد ہے۔ ہاں وہ سب تو اب ہر جگہ سے زوال۔ اچھا، بھوبنیشور میں شاید مسلمان کم لگتے ہیں مجھے۔ ہاں، مسلمان کٹک سے کم ہے وہاں۔ کٹک میں بہت زیادہ ہیں جہاں آپ ہو۔ جی کٹک تو گڑھ ہے صاحب، ہیں؟ جی جی، کٹک میں کتنی مسجدیں ہوں گی؟ کٹک شہر کے اندر حضرت تقریباً 35 مسجدیں ہیں۔ تو اچھا بڑا شہر ہے کٹک پھر تو۔ جی جی، بڑا شہر ہے، بڑا شہر ہے، بڑی کٹک ہے، بھدرک ہے، کیندراپاڑا ہے، یہ سب جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو سلطان المجاہدین سے آپ کی بات ہوتی رہتی ہے مولانا توقیر رضا صاحب سے؟ مولانا توقیر رضا سے بھی ہوتی ہے، مولانا عبید اللہ صاحب سے بھی ہوتی ہے۔ میرے گھر بھی تشریف لائے، یہاں پروگرام میں آئے تھے تو ان کو دعوت میں نے کی تھی، تشریف لائے۔ مولانا عبید اللہ خان آدمی؟ جی جی جی، اصلی میں وہ کیا ہے، وہ آدمی تو صاف دل ہے جی لیکن کچھ مجبوریاں آدمی کو ایسی گھیر لیتی ہیں کہ وہ پلٹنے لگتا ہے۔ جی جی، بھائی مجبوری میں پلٹنا نہیں چاہیے، اگر تمہارا کچھ پلڑا کمزور ہو رہا ہے تو ہونے دو، حق کا ڈنکا بجاتے رہو، جب اللہ چاہے گا جو ہوگا۔ جی حضرت، یہ تھوڑی کہ صاحب ہمارا پلڑا کمزور ہو رہا ہے تو ہم پھر بدل جائیں، پھر الٹی سیدھی بکواس کریں۔ اس سے کیا ہے، وہ کمزوری ایمان کی معلوم ہوتی ہے۔ جی حضرت، جو ایمان کا پاورفل ہوتا ہے وہ پھر جھکتا نہیں ہے، کیا ہے کچھ بھی ہو جائے، حق کا ڈنکا بجاؤ۔ جی حضرت، کیا کوئی ساتھ دے نہ دے۔ تو عبید اللہ خان اعظمی صاحب نے تو خیر اچھی تقریریں کی ہیں، فالتو باتیں نہیں کی۔ جی جی، آج کل تو بہت اتحاد اتفاق اور اچھا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا خطیب شاید پورے ایشیا میں نہیں ہوا۔ نہیں ہوا، بے شک۔ کیا جوش تھا، آپ نے تو زمانے میں سنی ہوگی، جب آپ پڑھتے ہوں گے جو آپ کے زمانے میں فارغ ہوئے اس زمانے میں تو ان کا عروج تھا۔ شعبانوں میں تو پوری دنیا میں ان کی تقریر نے دھوم مچا دی تھی۔ اچھا صاحب، نہیں کچھ کشش الگ ہی تھی اس زمانے کی تقریر میں۔
جی جی اب جی تو نہیں ہے خیر وہ ولولہ پہلے جو زمانے میں اب وہ تھی نہیں ہے. جی نہیں، اس زمانے میں کچھ ایمانی کیفیت بھی تھی ان کے اندر زیادہ ہی. جی 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 ایمان کے اندر بھی تزلزل آ جاتا ہے نا، ترقی بھی ہوتی جی ہے، حضرت. تزلزل بھی آتا ہے. جی تو حضرت. جیسی انہیں سیٹ وغیرہ ملی ہے اور یہ ان کو کچھ یہ پارلیمنٹ کے وہ ہوئے، جب سے کچھ معاملہ کمزور ہو گیا. جی ویسے یہ آدمی ایسا تھا کہ اکیلا پورے ہندوستان میں چھا گیا تھا اور دیوبند والوں جی. پہ بھی چھا گیا تھا. ہاں بالکل متفقہ بالکل طور صحیح. پہ ہی چھایا تھا سب کچھ، اس لیے کہ اس میں یہ سب باتیں تھی نہیں، وہ ایک اسلامی معاملہ تھا. جی تو دیوبند والوں میں بھی مقبول تھا صاحب، یہ بہت زبردست. جی 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 حضرت بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو اگر یہ دکھتا نہیں، کاش کہ یہ قوم کا ہی بنا رہتا تو آج یہ ہندوستان سے مسلمانوں میں ایک پارٹی ایسی بناتا جو توقیر حسان بنائی اس سے کئی گنا زیادہ بڑی بنا دیتا. جی اور ایسی بنا دیتے کہ جس میں 50 MP بن کے پارلیمنٹ پہنچتے. جی حضرت. ایک تو یہ اکیلے بنے لیکن ان کے دم پہ 50 قوم کے افراد بن جاتے اس زمانے میں، بن جاتے بالکل. کیونکہ ان کی آواز پہ سب لبیک ہو گئے تھے صاحب اس زمانے کے مسلمان. جی حضرت. حضرت حال یہ تھا ان کی تقریر کا کہ اگر تقریر ہو رہی ہے جے پور میں تو کوٹا سے لوگ جا رہے ہیں 250 200 کلومیٹر دور سے. جی 200 کلومیٹر دور سے لوگ سفر کرتے تھے ان کی تقریر کے لیے کم بیش. جی حضرت. 150 کلومیٹر 200 کلومیٹر کہ عبید اللہ خان کی تقریر ہے، چلو چلو عبید اللہ. اس زمانے میں تو خیر سے ذرائع بھی نہیں تھے، پھر بھی لوگ جاتے تھے دور دور سے، جی 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 کیونکہ وہ ایمانی ولولہ تھا صاحب ان کے پاس بہت جی تگڑا. حضرت. جی حضرت. خیر اب بھی ٹھیک ہے، میڈیم ہے، اب بھی اللہ کرم ہے، اعتدال میں ہے. ہاں جی اعتدال میں. ابھی بھی ہے کہ یہ کافر مافر نہیں بکتے، خیر اللہ کرم. جی ویسے ان کا طالب علم نے بھی آپ کو روڑکی سے کیا تھا جو دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا ہے، وہ بھی بہت متاثر ہے. میں آج اس کی بات بھی سن رہا تھا، آپ سے جب سوالات کیے تھے بہت متاثر ہوا ہے. اچھا لڑکی کا ہے؟ روڑکی کا ایک طالب علم ہے، ابھی دیکھ رہا تھا یوٹیوب میں، وہ آپ سے کیا فیضی نام ہے اس کا. ارے ثاقب رضا فیضی، ثاقب فیضی ہے وہ متعلم، وہاں پر پڑھ رہے ہیں. ہاں صحیح ہے. ہاں بہت متاثر ہے وہ آپ سے. ہاں ہاں وہ لڑکا بہت اچھا ہے، نیک لڑکا ہے. جی حضرت. لگ رہا ہے ہونہار ہے وہ، ابھی سے ہی قابل ہے، وہ آگے چل کے بہت قابل بن سکتا ہے. بہت قابل بن سکتا ہے کیونکہ وہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو صلاحیت مند ہوں. جی اچھا تھوڑا ہمارے جو دیوبند والے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے تھوڑا نارمل رہ کے ہی کام کریں. ہاں اس میں بھی حضرت ابھی اس طریقے سے منافرت اور تفریق پیدا کرنے والے ان میں بھی علماء ہیں. ارے بہت ایسی، اب جب تم کسی کو کافر کہہ دو گے تو پھر اس کا ماننے والا آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا. نہیں کہ کافر کہو ہی مت، وہ تو اللہ کے حال پہ چھوڑو. اب جو دنیا سے گیا کیوں بلا وجہ کافر کہہ رہا ہو کسی کو؟ بہت عمدہ جواب. میں نے کہا کہ میں نے زندگی میں یہ 61 سال کی عمر میں زندگی میں پہلی مرتبہ میں آپ کے جوابات کو سن رہا تھا. آپ نے جو جواب دیا ہے مفتی عقیل کو، وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے آپ مقبول ولی ہیں کہ واقعی آپ نے قرآن حدیث کا فیصلہ آپ نے اسے سنایا. وہ عقیل احمد تو پھر بعد میں بات ہی نہیں کیا. ہاں اچھا پلٹ بہت جلدی آتے ہیں. جب ان کو بتا دو کہ یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے تو پھر پلٹنے لگتے ہیں. جی جی جی. اور جب نہیں بتاؤ تو فتویٰ لگا دیتے. جی حضرت میں خود دیوبند سے پڑھا ہوا ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت کی بہت ساری کتابیں مطالعہ کر کے بہت میں متاثر ہوں. الحمدللہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے مجدد بھی تھے اور بہت متبحر عالم تھے. مجدد تو نہیں تھے خیر، لیکن متبحر عالم تھے. اچھا مجدد تو خیر بال اتفاق مانا جاتا ہے. جس کو اللہ بناتا ہے اس کو پھر اس سے اتفاق کرنا ضروری ہوتا ہے. بے شک مجدد صاحب ولایت ہوتا ہے، پھر اس کو لوگ متفقہ طور سے ہی مانتے ہیں، پھر اس کی ولایت کا آدمی انکار نہیں کر پاتا. جی جی. میرے خیال سے تو ایسا لگتا ہے اب یہ دور مجدد سے خالی ہے. جی جی. کیونکہ دیوبند والے مجدد جسے مانیں گے تو بریلوی نہیں مانے گا، اور بریلوی جسے مانیں گے تو دیوبند والا نہیں مانے گا. تو یہ شاید 13ویں صدی تک یہ دور چلا ہے. جی. اور اس میں جیسے شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جی ان کو دونوں مانتے ہیں آج بھی، دیوبند بریلی والے دونوں مانتے ہیں. تو ان کے بعد میں ہی شاید پھر کسی نے کسی کو ماننا بند کر دیا ایک دوسرے کو، یعنی وہ اسے مان رہا ہے تو وہ اسے مانے، اسے مان رہا ہے تو اسے مانے. جی. تو میرے خیال سے متفقہ جسے مانا ہے وہ حضرت شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. جی 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 بالکل صحیح فرمایا. ہاں تو میرے خیال سے ان کے بعد ہی پھر وہ بٹوارہ ہونے لگا بہت تگڑی طرح سے. جی.
تو یہ آپ نے ہاں مطالعہ تو آپ نے کیا ہوا، خیر متباہر عالم، ان کے علم کے تو خیر قائل ہیں لوگ، ان کی فقاہت کے قائل ہے، ان کی شعر و شاعری کے قائل ہے لوگ، شعر تو ان کے بہت زبردست ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ناز شریف میں وہ اپنی مثال آپ پوری دنیا میں ان کا کوئی مثال نہیں، انہوں نے جو ہدایت بخشش نہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، جو انہوں نے نعتیں لکھ دی ہیں ایسی نعتیں تو ان کے معاصرین نے بھی نہیں لکھی۔ حضرت ایک ہی نعت کو لے لیجئے، جب لم یاتی نذیر نشد پیدا جانا، مولانا انظر شاہ اس کو سن کر رحمت اللہ علیہ کو وجد آ جاتا تھا بخاری شریف پڑھانے وقت، جب کوئی پڑھتا تھا یہ نعت۔ اچھا جی وجد آ جاتا تھا، یعنی وہ دیوبند وقفوں میں دیوبند وقفوں میں پڑھا، وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور بخشش یقیناً کیا ہے۔ اچھا یہ کہتے تھے انظر شاہ صاحب، انظر شاہ کی زبانی حضرت میں خود سنا ہوں، کئی بار سنا ہوں۔ اوہ یہ دارالعلوم وقف کے شیخ الحدیث تھے دیوبند کے۔ جی وہ یہ کہتے تھے تو بہت بلند، بہت معنی رکھتی ہے بات، بہت معنی رکھتی ہے حضرت۔ اصلی میں کیا معلوم کیا ہوا ہے اس دور کے اندر، کچھ تو گھال میل مکسچر بہت کیا لوگوں نے، بات کے لوگوں نے، جی وہ اسے انگریزوں کا ایجنٹ بنا رہا، یہ ایسے بنا رہا، تو افسوس حال میں اتنی کتابیں لکھ دی گئی ہیں کہ ایک دوسرے کو مکسچر کر دیا گیا ہے۔ جی اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ بھائی اپنے اپنے حال پہ چھوڑو، جو دنیا سے گئے، حضور کا فرمان ہے کہ مرنے والوں کا ذکر اچھائی کے ساتھ کرو۔ بے شک، اب جو ان کی اچھائی ہے بیان کر دو، جو ان کی کچھ باتیں ایسی ہیں ان کو ان کے حل پہ چھوڑ دو۔ جی حضرت بھائی جو اچھی بات، جیسے آپ نے بھی اچھی باتیں لے لی ان کی، جی تو ایسے ہی بریلی والے بھی اچھی باتیں تھانوی صاحب کی لے لیں یا نانوتوی صاحب کی لے لیں یا اور جو علماء دیوبند ہیں ان کی لے لیں۔ بھائی جو ان کی جو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی نہ لیں۔ جی حضرت، نہ دیوبند والا کہہ رہا کہ ان کی ہر بات مانو، کوئی بھی دیوبند والا نہیں کہتا ہے۔ جی اچھا آب حیات ہے حضرت قاسم نانوتوی صاحب کی، جی اس میں تو اتنا باریک مسئلہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو شاید میں تو پہلی بار ہی دیکھا ہے کہ ایسا مسئلہ تو آج تک کسی عالم نے نہیں لکھا۔ جی اب آپ کو بتائیے تو آپ نے پڑھی ہو آب حیات؟ جی آب حیات میں لکھا ہے حضرت نے کہ اگر کسی نے شیپ بنوایا، داڑھی بنوائی، داڑھی بنوانے کے بعد اگر آئینہ دیکھا اور آئینہ دیکھنے کے بعد میں اس نے یہ دل میں تصور کیا، خیال کیا کہ میں بہت اچھا اسمارٹ لگ رہا ہوں، تو کہا کہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے وہ۔ اللہ اکبر، کہ اس نے یہ تصور کیا کہ میرا اسلامی چہرہ صحیح نہیں ہے، یعنی سنت رسول میرے چہرے پہ تھی وہ صحیح نہیں لگ رہی تھی، تو اس نے اپنے سنت رسول والے چہرے کو اچھا نہیں سمجھا اور اس چہرے کو اچھا سمجھا، سنت رسول کے خلاف ہے، تو کہا کہ اس وجہ سے دین سے خارج ہو چکا ہے، اسلام سے خارج۔ اللہ کتنی بڑی بات لکھی ہے۔ جی اب جو اس درجے کے عاشق رسول ہوں، جی اگر مان لو کوئی باتیں ان کی ایک دو ایسی ہے تو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی یا ان کے سمجھانے میں کچھ کسر رہ گئی ہو یا ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، تو اس کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ جی اب بلا وجہ ایک بات پکڑ لیتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ بعض زمانے نبوی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو میں نے تو یہی نبی مطلب بتایا کہ انہوں نے دو قید لگا دیے ہیں کہ اگر، پھر کہہ دیا بالفرض، تو اگر بالفرض جب دو قید لگا کے وہ کہہ رہے ہیں تو اس میں یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ نبی آئے گا۔ اگر بالفرض کا تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ شرطیہ جملہ، دو بار کا شرطیہ جملہ ہے، اگر بالفرض تسلیم کر لو کہ بعد زمانے نبوی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو اللہ کے رسول کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو میں نے وہی مثال دی کہ قرآن میں بھی جو ہے قل ان کان للرحمن ولد، اللہ فرماتا کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی، کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی فانا اول العابدین، جو سب سے پہلے میں عبادت کرتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے پہاڑ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بھی پہاڑ پر کب قرآن نازل کیا، مگر اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے۔ تو وہ اس بات کو لے کر بریلوی بڑا کھڑا مچاتے ہیں کہ وہ خاتم النبیین ہونے سے انکار کیا ہے۔ خاتم النبی میں کہ انکار نہیں کیا ہے، ایسے تو فاضل بریلوی کا بھی شعر ہے کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، جو حج کو جا رہے تھے کشتی جب ڈگمگا رہی تھی تو فاضل بریلوی نے کہا کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے۔ تو اگر اس شعر کے اندر اگر کوئی نقص نکالے تو یہ نقص نکلے گا کہ صاحب خودکشی کا پہلو نکل رہا ہے اس میں ایک،
کہ آنے دو یا ڈبو دو. یاد ہے جی. تو یہ ڈبونے والی بات کیوں کی فاضل بریلوی نے شعر میں؟ جی جی کہ آنے دو یا ڈبو دو. جی. اگر آدمی نقص ہی نکالے تو پھر اس میں بھی نقص نکل سکتا ہے. جی جی. لیکن خیر اس نے اب نقص نہیں نکالے تو ان کی عقیدت میں انہوں نے کہا ہے کہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیں گے. جی. تو اگر آدمی نقص نکالے تو پھر تو بات میں نقص نکال سکتا ہے. بے شک صحیح فرمایا. میں نے ان کے مقابلے میرے نے ایک بار یہ بات اٹھائی، میں کہ اعلیٰ ایسا کیوں کہا؟ جب آنے دو یا ڈبو دو، آنے والی بات کہنا چاہیے تھی، ڈبو دینے والی بات کیوں کی؟ جی. ڈبو دینے کا مطلب تو یہ ہو جاتا ہے کہ خودکشی والی بات ہو گئی. پھر ایک جی. آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب. جی. ڈوبنے کے بعد تو پھر آدمی مرے گا ہی مرے گا سمندر میں. جی. لیکن خیر شاعری کے مطلب بھی ہوتے ہیں، بہت سے الگ الگ ہوتے ہیں. ہاں بہت سے الگ. جیسے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرز کا ایک شعر کہا ہے کہ جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، تم اب چاہے ڈباؤ یا تیراؤ یا رسول اللہ. جی. تو دیکھو وہ شاعری کے مطلب ہوتے ہیں بعض. اچھا وہ جو قاسم نازی صاحب کی کتاب اتنی گہری ہے کہ اسے یہ اس زمانے کے عالم بریلوی عالم تو پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، دیوبندی بھی نہیں پڑھ سکتے. ہاں دیوبندی بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں اس زمانے میں. صحیح کہہ رہا ہو آپ، دیوبندی بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. اور اگر پڑھ بھی لیں گے تو پڑھنے کے بعد مطلب سمجھنا مشکل ہو جائے گا ان کو. بالکل نہیں سمجھ پائیں گے. کیا کس طرح سے عقل عدم اور وہ عجیب طرح کے الفاظ ہیں اس میں، اس زمانے کے اردو ہے اور وہ پھر مطلب بڑا گہرا ہے صاحب. جی. تو وہ ہاں صحیح کہہ رہا ہو، دیوبندی بھی نہیں پڑھ سکتے. پڑھ بھی لیں گے تو مطلب نہیں سمجھ میں آئے گا، نہ سمجھا پائیں گے. جی. میں نے تو اس پر 2 لاکھ کا انعام رکھ دیا ہے. میں کہ 2 لاکھ روپے انعام لے جاؤ. آب حیات تمہیں کوئی مناظرہ نہیں کرنا اور پوری آب حیات بھی نہیں. میں نے کہ میرے پاس میں ہے، آدھی پڑھ دینا، 300 صفحے کی 150 صفحے پڑھ دو اور 2 لاکھ روپے انعام لے جاؤ. جی. خالی میں کہ پڑھ دو مطلب سمجھا دو. اور اردو کا ہم حضرات بٹھائیں گے، 4 عالم آپ لے آؤ اور باری باری قسط وار پڑھ دو، 2 4 5 بیٹھک میں جتنے بھی ہو سکے. اور اردو دا بیٹھیں گے یہاں پر جو قابل اردو ہوں گے کہ ہاں انہوں نے مطلب صحیح سمجھا ہے اس لفظ کا. اردو والے بھی ایک سے آئیں گے، انڈیا کے مانے ہوئے 2 4 وہ جج کے طور پہ بیٹھیں گے. پھر باقاعدہ ریکارڈنگ بھی ہوگی ویڈیو میں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہاں یہ غلط سلط اپنے حساب سے کر رہے ہیں. اس کو بھی بتایا جائے دیکھو یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے، اب یہ اردو دا طبقہ بیٹھا ہے، کچھ عالم ہمارے بھی کچھ تمہارے بھی، اور یہ سب متفقہ طور پہ دنیا میں یہ فیصلہ جائے گا کہ آپ نے صحیح مطلب بتایا غلط بتایا. آب حیات نہیں. ایک انہیں فون تو کیا تھا کہ میں پڑھ دوں گا. میں نے کہا آ جاؤ. تو میں نے کہا اچھا سن تو لو پہلے آپ کچھ بات. میں کہ آپ پڑھنا، میں کہ اب یہ آپ تھوڑا سا سن لو کچھ عبارتیں میں نے پڑھ کے بتائیں یہاں پہ. ارے کہ نہیں تو معقولات سے بھری ہوئی ہے. پھر وہ فون نہیں آیا اس کا، پھر نہیں آیا. کہنا آپ نے انعام رکھا ہے آب حیات پڑھنے پر. میں کہ ہاں. تو میں کہہ رہا میں پڑھ دوں گا. میں کہ آ جاؤ نا صاحب آ جاؤ. آ جاؤ تو میں 2 4 لائن پڑھ کے بھی وہ بیچارہ مطلب نہیں مطلب. اب بتاؤ 2 4 لائن کا جب مطلب نہیں بتا پایا تو پوری آپ 150 صفحے کی 300 صفحے کی تو آدھی کتاب کیا پڑھ پائے گا وہ. جی. میرے خیال سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تو 50 صفحوں میں جانے کتنی جگہ ڈگمگائے گا. جی. ڈگمگائے گا الگ اور پھر اس کا مطلب نہیں سمجھا سکتا عام طور سے. مشکل بات. جی بہت آپ نے صحیح کہا کہ دیوبند والا بھی نہیں بتا پائے گا. نہیں تو نہیں مجھے پتا ہے نا. ہاں صحیح. آپ تمہارے سے فارغ ہے ماشاء اللہ. اور آج کے مولوی تو یہ صحیح اردو سمجھنے کے بھی لائق نہیں ہے اور وہ آب حیات کو کیا سمجھیں گے. ہاں ہاں ہاں. تو وہ ماشاءاللہ آپ کا قلب وسیع ہے اور آپ ایسا لگتا ہے کہ اعتدال کے اندر آپ کا پایا بلند ہے. اور مجھے ایسے لوگ پسند ہیں جو معتدل ہوں. بھائی کسی کو ہی آپ مانو لیکن کسی سے شدت کسی اتنی کرو کہ وہ آدمی کو دکھ نہ ہو اور وہ مانے ہماری کچھ بات کو مان بھی لے. وہ حضرت میرا مزاج ہے کہ میں کبھی کوئی کافر کہے گا بھی تو میں اس سے کافر نہیں کہوں گا. کیونکہ آج آپ کا فرمان میں سن رہا تھا کہ کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے اور آپ نے اس میں مثال بھی دیا ہے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا. اور ہمارا بھی یہی مزاج ہے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے. کیوں کافر کہیں گے. صحیح بات ہے. صحیح. نہیں یہ دیوبند والے لوگوں میں تو وسعت ہے آج بھی. جیسے آپ پرانے فارغ ہونا تو آپ کے قلوب میں تو وسعت ہے. لیکن جو جدید فارغ ہو رہا ہے نا دیوبند سے
جی حضرت، ان کے قلوب میں وسعت نہیں ہو رہی، شدت اور بڑی عجیب عجیب تنگ نظری کا شکار ہو رہے ہیں، اسی لیے تھوڑا کام جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ اب آپ اس طرح کے عالم ہو کہ آپ سب کو ہضم کر لو گے، کوئی بھی آ جاؤ بھائی آ جاؤ میں تو ہضم کر لے بیٹھا ہوں۔ تو جب اس طرح کا آدمی قلب رکھے گا، کوئی بھی آ جائے ہضم کریں ہم تو ہضم کریں، وسیع القلب، تو پھر کام ہوتا ہے۔ پھر وہ آدمی جو آتا ہے نا وہ کیسے متشدد ہو تو پھر وہ ہو جاتا ہے، نارمل ہو جاتا ہے کہ یار یہ آدمی جو اتنا سخت ہے لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کی اس نے عزت کیا، چائے پلایا، بٹھایا، اٹھایا، کھلایا پلایا، اسی میں نارمل ہو جاتا آدمی۔ جی جی، ارے کلمہ پڑھنے والا تو ہے نا، کلمہ پڑھنے والا آدمی ذرا سا کچھ اخلاق دیکھ کے ہی نارمل ہو جاتا ہے۔ جی حضرت، اور جب ہم اس سے تشدد سے پیش آئیں گے، وہ اپنی کرے گا ہم اپنی، تو پھر وہ معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ جی جی حضرت، ارے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو آج کل بحث کر رہے ہیں، مناظرے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اس قدر گالیاں دے رہے ہیں، وہ تھانوی صاحب کو، وہ اعلیٰ حضرت کو، وہ ان کو، تو دونوں ایک دوسرے کی ماں بہن کریں گے تو کہاں سے کام ہوگا؟ کہاں سے کام ہوگا؟ ارے بھائی آپ تو جو بات ہے پیش کر دو اور یہ کہہ دو بھائی آپ کو جو بات سمجھ نہیں آ رہی، ہم نہیں کہہ رہا آپ مانو، لیکن جو کچھ اچھی باتیں وہ تو مان لو تم۔ اس میں مانے آزاد السعید لکھی ہے تھانوی صاحب نے، مولانا تھانوی صاحب نے، جو درود شریف کے فضائل پہ کتاب پوری کی پوری، درود شریف ہے، اس میں کئی قسم کے، اور فضیلت درود شریف کی بتائی۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ جس نے سب سے پہلے سلام لکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام لکھا، شارٹ کٹ کیا، اختصار کیا، تو اس کا ہاتھ گل گیا تھا، یا ہاتھ خراب ہو گیا تھا اس کا۔ اللہ، یہ خود تھانوی صاحب نے لکھا ہے ذات السعید میں۔ جی، اور آج بھی جو قابل عالم ہے باصلاحیت، دیوبند کے ہوں یا ندوے کے، وہ پورا درودی لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پوری کتاب میں جو القراۃ الراشدہ ہے اور بھی جو کتابیں، اس میں صلی اللہ علیہ وسلم پورا درودی لکھا ہے صاحب انہوں نے۔ جی حضرت، لیکن اب کچھ لوگ ہوتے ہیں صاحب، دو چار ہوتے ہیں، تو اب دو چار کی وجہ سے پوری جماعت کے اوپر کوئی بات فٹ نہیں کی جائے گی۔ جی، کچھ ایسے ہیں جو کہنے لگ گئے ہیں سلام سلام سلام، بس ان کو روک دینا چاہیے، یہ سلام نہیں کہو گے، اس کی آپ وہ مشن یہ آپ کا صحیح نہیں ہے سلام کہنا، آپ بڑے عالم ہو کے ایسا کہو گے تو پھر عام عالم تو اور زیادہ کہیں گے۔ اگر کوئی ایک دو کہہ بھی رہے ہیں تو اسی وقت روک دیا جائے کہ نہیں صاحب یہ سلام نہیں ہے، سلام صحیح نہیں ہے کہنا آپ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہیے۔ وہ بڑے بڑے اکابروں نے صلی اللہ علیہ وسلم ہی لکھا ہے، وہ کہا ہے اور یہ بتایا ہے کہ سلام کہنا ناجائز ہے۔ جی، تو وہ تھانوی صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے اسی کے اوپر، ذات السعید۔ جی جی جی، اچھا، نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب، جی جی، اللہ کے رسول کی سیرت بہترین طریقے بیان کی، فضائل بیان کیے ہیں۔ جی جی، اب اگر یہ کمی دیکھتے ہیں تو کمی فاضل بریلوی کی کتابوں میں بھی بہت سی ایسی ہیں کہ جو دماغ میں آدمی کے نہیں سماتی ہیں، ناظم ہوتا ہے۔ اور دیوبند والے تو دیوبند والے، بریلی طبقے سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، علماء بدائیں، وہ نہیں مانتے حالات کی ہر بات کو، جی، وہ جمعے کی اذان اندر ہی دیتے ہیں۔ جی، کہ نہیں بھائی جمعے کی اذان تو اندر ہی ہوگی، کیونکہ پوری دنیا میں رائج ہے جمعے کی اذان اندر، بڑے بڑے محدث مفسر سب آ چکے، سب کے زمانے میں اندر ہی ہوئی۔ جی، اب کچھ جو ان کے اجتہادی تفرعات ہیں اپنی، اس کو نہ مانا جائے، باقی جو اچھی باتیں ہیں وہ لے لی جائیں، جیسے آپ نے بتایا۔ بالکل بالکل، میرا یہی مزاج ہے بھائی، جو میں تو کبھی بے ادبی سے بھی حضرت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا نام ہی نہیں لیا، میں پسند ہی نہیں کرتا ہوں۔ بتاؤ، آپ کی باتوں سے نہ جانے کتنے ان کے ماننے والے متاثر ہو کر میڈیم ہو جائیں گے۔ جی، میڈیم ہونا یعنی کامیابی کی دلیل ہے کہ میڈیم ہو جاؤ، سب سے ملو، مسلمان سمجھو، جہاں تمہارا دل چاہ رہا نماز پڑھو۔ ہمارے یہاں تو حضرت ایسے متشدد بھی ہیں جو وہ دیوبندیوں کا ذبیحہ کھاتے نہیں، لیکن ہم ان کا ذبیحہ کھاتے ہیں، الحمدللہ بشاشت کے ساتھ کھاتے ہیں۔ ہاں، اس سے وہ آگے چل کے دلوں میں ان کے بھی وسعت پیدا ہو جائے گی۔ جی جی، اگر آپ بھی کھانا بند کر دو تو پھر بڑا مشکل ہو، جینا مشکل ہو جائے گا پھر۔ جی، نہیں، پھر اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ جی، جیسے آپ نے بھی کہہ دیا، اعلان کر دیا کہ ان کا ذبیحہ مت کھاؤ بریلوی حضرات کا، تو پھر میں کہہ رہا ہوں جینا ہی، گھر سے نکلنا بھی مشکل ہوگا، بڑا دشوار ہو جائے گا، لین دین مشکل ہو جائے گا۔ جی، وہ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ نے ایک طبقے کو نارمل رکھا ہے، دیوبند والوں کو۔ جیسے آپ بھی ماشاءاللہ 40 سال پرانے فارغ ہیں دیوبند سے، آپ کوئی ایک مثال ایسی دے سکتے ہیں پورے ہندوستان میں سے، آپ بھی ہر جگہ کافی جگہ گھومے ہوں گے،
और पूरे काफिला कोई खबर होगी। पूरे हिंदुस्तान में कोई एक मिसाल आप ऐसी बता सकते हैं कि अगर किसी ने देवबंद वाले ने, और देवबंद वालों ने लाखों ने नमाजें पढ़ी हैं बरेली वालों के पीछे, लाखों ने क्या करोड़ों, अभी भी पढ़ रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या किसी देवबंद से, दारुल देवबंद से, नज़रतुल उलमा मज़ाहिर से कोई फतवा ऐसा निकला कि कोई देवबंदी ने नमाज जनाजा पढ़ी हो पूरे हिंदुस्तान में 100 साल में, 100 साल के अंदर किसी भी जगह पढ़ी हो, पढ़ रहे हैं 100 साल से, ये फतवा निकाला हो कि जिसने बरेलवी के पीछे नमाज पढ़ी है उसका निकाह टूट गया, वो ईमान से खारिज हो गया, ऐसा कभी फतवा सुना आपने 50 साल से? नहीं। ये तो बात में काफिर बनाते हैं कि जो देवबंदी की जनाजा पढ़ ले या उसके पीछे पढ़ ले कि साहब आपका ईमान खत्म हो गया, निकाह टूट गया, दोबारा से निकाह। जी अच्छा, ये भी कभी नहीं सुना हुआ कि अगर बरेली की आई, बरेली भी दूल्हा आया, देवबंदियों की भी लड़कियां बहुत गई हैं बरेलियों में, लाखों गई हैं जी। आपके कटक में भी आपको मालूम होगा काफी रिश्तेदारियां देवबंदियों की लड़कियों की होंगी बरेलियों में, बहुत है जी। हर जगह ही होती है साहब, बचता कोई नहीं है, बचा कौन बचेगा इस जमाने में? कोई नहीं। बस जब मुसलमानों में पैदा हुए हैं दोनों, तो फिर दोनों कहीं ना कहीं तो रिश्ता करेंगे। फिर आप रिश्तेदारी में भी देवबंदी बरेलवी हैं जी। एक ही खानदान में आधा तबका देवबंदी आधा बरेलवी, तो कहाँ जाएगा रिश्ता करने? जी। तो आपने ये भी देखा होगा कि पूरे देवबंद में, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी देवबंदी ने ये नहीं कहा जब बारात आई लड़के की कि तुम कोसे मानते हो, तुम थानवी साहब को मानते हो कि नहीं, तुम नाजी साहब को मानते हो कि नहीं, ऐसा कभी पूछा, कभी सुना आपने किसी देवबंदी? नहीं। ये तो ऐसा भी पूछने लग गए हैं बरेलवी लोग। कुंदर की मुरादाबाद में पूछा कि तुम थानवी को काफिर कहोगे नहीं, नाजी को, वो एक दूल्हा आगे तो मुरादाबाद कुंदर की ना। जी, वो भी देख रहा हूँ मैं। हाँ बताइए, बेचारे काफिर कहलवा रहा है। अब वो बेचारा गरीब आदमी, उसे क्या मालूम, एक आम आदमी को मालूम ही नहीं है कोई बातें सही से, न इख्तिलाफ मालूम, न उन्हें कोई इंतशाब मालूम, क्या बहसें होती हैं आम तरीके से मालूम ही नहीं है अवाम को। तो उसे जबरदस्ती काफिर कहलवा रहा, काफिर कहो नहीं तो निकाह नहीं पढ़वाएंगे। उसने बेचारे ने नहीं कहा, वो ईमान वाला आदमी था, कहा नहीं मैं काफिर नहीं कहूंगा। जी। तो बेचारे की बारात लौट गई। अब मैंने इस पर बताया कि उसके कलेजे पे कैसी छुरियां चली होंगी लड़की वाले के नहीं, लड़की की माँ के ऊपर भी छुरी चली होगी, लड़की के ऊपर भी, लड़की के बाप के ऊपर भी छुरी चल रही होगी। वो तो क्या नहीं रहा होगा उस इमाम से? जी वो तो उसका बस नहीं चलता, नहीं तो इमाम को तो दौड़ा लेता वो। अगर थोड़ा ताकतवर होता तो इमाम को दौड़ा भी लेता, गिरा के भी मार लेता वो जी। कि मेरा 2 लाख का खाने का खर्चा हुआ, ये कहाँ से आएगा? मैंने इतनी मुसीबत से इंतजाम किया और मैंने इतना अच्छा रिश्ता तलाश किया था, तूने उसको जने क्या उल्टा सीधा भक्के निकाल दिया यहाँ से। मेरी बारात, मेरी लड़की बेचारी रह गई विदा होने से। कितना गम हुआ साहब। जी। ये तो वही लोग जानते हैं जिनकी यहाँ शादी आई थी, जिनकी लड़की थी, लड़की के दिल पे भी बहुत गम हुआ। और लड़की नहीं, लड़की की बहनों के ऊपर भी, जो उसकी बहनें होंगी 3, 4, 5, उनके ऊपर भी जी। और जो उनकी चचेरात बहनें होंगी उन पर भी बहुत गम हुआ होगा कि ये क्या बात हो गई। तो वो फिर चली होगी कि एकदम बात तो लड़की को ही मालूम होगी, दुल्हन को, जो दुल्हन बनी होगी उसका घूंघट खत्म किया जा रहा होगा कि अब तुम अपना घूंघट उतार लो। सहेली जाके क्या हो गया, हमारी तो विदा होने वाली है ना, निकाह होने वाला, नहीं अब उतारो घूंघट, हो गया निकाह तुम्हारा। तो क्या मतलब? अरे भाई अब क्या बताएं, वो ऐसा है, वो कुंदर की में एक मुल्ला आ गया, कोई मुल्ला मौलवी काका का बरेली का मानने वाला है वो। उसने कह रहा है कि वो काफिर कहो, नाजी साहब काफिर कहो, देवबंद वालों काफिर कहो। ये क्या होता है? लड़की कहीं देवबंद क्या होता है? अरे भाई लड़की तो आमतौर से, वो बेचारी क्या जाने देवबंद बरेली को, वो तो मक्का मदीना जानती है। हर मुसलमान की बच्ची है, बच्चा मक्का मदीना से ही जानते हैं। तो अब कि भाई ये देवबंदी क्या है? अरे भाई हमें खुद नहीं मालूम देवबंदी क्या होता है। वो तो हमें ऐसी खबर लगी है मर्दों से, कुछ औरतों में आई कि निकाह क्यों नहीं हो रहा, झंझट क्यों हो रहा, कि वो निकाह नहीं पढ़ा रहा, देवबंदी है, मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। कि ये लड़कियां पूछेंगी बड़ी, तो ये क्या होता है देवबंदी? भाई हमें तो पहली बार सुने आज। सब मुसलमान ही तो हैं, ये जो आए थे मुसलमान ही थे, कलमा पढ़ने वाले, और रिश्ता गया था हमारा, यहाँ से गए, देख दाख क्या है। अरे नहीं भाई वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है। वो जने क्या बता रहा मौलवी यहाँ का कि ये इसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे, मुसलमान नहीं है कि देवबंदी है। अरे अब बताओ, ये सुनने के बाद जो दुल्हन बनने वाली होगी उसके दिल पे कैसी छुरियां चली होंगी? जी। वो तो खुशी में होगी कि मैं अभी हाल विदा होके जाऊंगी, अपने शौहर से मिलूंगी। उसकी भी नफसानी ख्वाहिश है, सबकी होती है नफसानी ख्वाहिशात। और फिर उसकी बहनों के बहनें पूछे क्या है देवबंदी,
फिर अम्मा पूछेगी ये क्या होता है देवबंदी, अरे वो शोहर से पूछेगी अरे भाई ये क्या हो गया, क्या हुआ शोहर जी क्या हो गया, अरे भाई ये क्या मालूम कहाँ से पढ़ के आया बरेली से, ये पीलीभीत का काका मुल्ला आ गया, अपना तो बस नहीं चल रहा, यहाँ पर अपन गरीब लोग हैं और ये सब एक ही फिरके के लोग हैं, ये अभी ये मौलवी मरवा देगा, कई जनों को मरवा भी सकता है, अगर ज्यादा कुछ कहेंगे तो मरवा डालेगा, इसलिए खामोश बैठ जाओ। इसने ऐसा कुछ कह दिया कि देवबंदी ये फलाना मैंने कल ही पढ़ाऊंगा, और झगड़े पे बात आ गई, झगड़ा हो सकता है, अगर अपन ज्यादा करेंगे कि नहीं निकाम पढ़वा लेंगे किसी से तो ये झगड़ा करवा देगा। मौलवी मरवा भी जाते हैं ऐसे लोग जी, मौलवी मरवा भी जाता वो कईयों को। हाँ, अगर मान लो ले आता तो 10-20 मर भी जाते जी, कहते कैसे पढ़वाएगा, इसका नहीं पढ़वा दूंगा, ये काफिर है जने क्या का। अब वो शोहर से जब बीवी सुनेगी, लड़की की माँ सुनेगी तो बेचारी हो सकता है हजरत हो सकता है बेहोश भी हो जाए। जी 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 जी, ये बिल्कुल। देवबंदी क्या होते हैं हमें तो कुछ क्या नहीं, ये मुरादा ये सारंगपुर वाले देवबंदी हैं, बिजनौर वाले देवबंदी हैं, भोपाल वाले देवबंदी हैं, इधर वाले बरेलवी हैं, सब मुसलमानों में एक फिरका नहीं है, देवबंदी बरेलवी तो है ही है, फिर अहले हदीस है, फिर मौदूदी है, फिर अत्तारी है, फिर इशाक, मुसलमानों में जाने कितने टुकड़े हैं साहब, वो फिर और तो बात नहीं। अरे भाई अपन कैसे जिएंगे आगे चल के, क्या होगा ये तो, यानी पूरे खानदान को तकलीफ हुई होगी साहब उस बात से। जरूर हुई होगी। अच्छा ये खुद जाके मौलवी मैंने भी देखा है और मैंने सुना भी है, देखा भी है कि ये खुद मौलवी जाके खाता है देवबंद वालों के घर में। अच्छा, अरे मैंने खुद देखा है जी है। मुझे ललितपुर में एक ने बताया, डीएसपी से रिटायर थे, पुलिस में बड़े अफसर थे, डीएसपी वगैरह, मैं उनके घर चला गया, एक बार हमारे उस्ताद आए हुए थे, मैंने उनको बुलाया था जी, भोपाल के हैं हजरत मौलाना सैयद शराफत अली साहब नदवी, जी, तो कहने मेरे मिलने वाले, मुझे उनसे मिलना है, अब मुझे ले चलो। ललितपुर में थे वो जब जिंदा थे, अब इंतकाल हो गई, तो मैं उनसे मिलाने लेके गया वहीं पर, क्योंकि वो तो पुलिस के अफसर थे ना, डीएसपी से रिटायर हुए थे शायद। जी जी जी, तो वो गए तो वो थे पक्के देवबंद वाले, कह रहे कि वो जो मौलवी था वो देवबंदियों को बहुत बुरा कहता था, अनशन, कह रहा कि वो मेरे घर में आके खाना खाता था और साइकिल में जाता था, कहते मुझे खाना खिलाओ, कट्टर देवबंदी के खाना खाता था कई बार जाके। वो खुद मुझे बता रहा कि वो मेरे पास आ जाता था साइकिल लेके कि साहब खाना खिलाओ खाना जी है। और पीछे से क्या ललितपुर में क्या करता था, देवबंदी ऐसे वैसे फलाने ढमाके। ऐसी कोटा में एक मौलवी था, कहना कि देवबंदी आएगा मस्जिद के उद्घाटन में तो हम नहीं आएंगे, तो वो कमेटी वालों ने उसे दावत दी थी कि साहब आप भी आइए, क्या कि नहीं वो देवबंदी काजी है, एक काजी थे कोटा में हजरत मौलाना काजी अनवर साहब, मोतजिल मिजाज से जैसे आप और हम, कि नहीं वो काजी आएगा तो हम नहीं आएंगे। तो वो कमेटी वाले ये कह रहे हैं कि साहब हमने फिर उसको दूसरे तीसरे दिन किसी दिन उसी उन्हीं काजी के साथ उसी मौलवी को नाश्ता करते हुए देखा। अरे मैं इनके एकदम ये मुफ्ती है कि अमजदी से फारिग मऊ रानीपुर झांसी ने, मैं उसके गांव में तकरीर कराया हूँ नजीबाबाद में, उसकी सगी दोनों बहनें देवबंदी के घर में, और बाहर आके लड़ाइयाँ करवाता था ललितपुर में इधर उधर के देवबंदी ऐसे, उसकी सगी बहनें कंफर्म है, यानी मेरे साथ कोई चले मैं बताऊंगा कि इसकी सगी दोनों बहनें नजीबाबाद के पास गाँव में करतपुर के पास में, दोनों बहनें देवबंदी के घर में। जी जी। अब ये बाहर दूसरों को कहेंगे नहीं नहीं वो देवबंदी नहीं है, कट्टर नहीं है, वो ऐसा है वो वैसा है, यानी अपना दाग धब्बे धोने के लिए उसी को फिर देवबंदी को सुन्नी बना देंगे। जी, जब देखते हमारी बेइज्जती होने वाली है तो फिर उसी को सुन्नी बना देंगे। और जब देखते हमारा मतलब निकलता है तो जैसे जामे अजहर मिस्र जाते हैं, जामे अजहर मिस्र में सब टोटल जैसे आपका मिजाज है ना, इसी मिजाज के लोग हैं, मैं तो ये समझता हूँ। जी हजरत, जैसा आपका मिजाज है ना, वसीम नजर वसील कल्ब वाला, इसी तर्ज के लोग हैं जो आपका मिजाज है जामे अजहर मिस्र में। मुझे मालूम है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसा आपका मिजाज है इसी तरह के लोग हैं जामे अजहर मिस्र में। न किसी को काफिर कहना, न मुश्रिक कहना, और सबका दाखिला करना, देवबंदी जाए, बरेलवी जाए, लहदी जाए, मौदूदी जाए, किसी को वो काफिर नहीं कहते न मानते। आपको जो ज्यादा मालूम होगा जामे अजहर मिस्र का हाल। जी जी, हमारे यहाँ के बच्चे भी पढ़ के आए हैं, वो भी यही बताते हैं, खुद हजरत काजी शरिया वहाँ पढ़ कर आए हैं। हाँ, अजहरी मियाँ साहब वहीं पढ़ के आए। अच्छा, अजहरी मियाँ साहब पढ़ के आए, वो ये लोग क्या कहते हैं उस जमाने में लोग ऐसे नहीं थे, तो अब तो हो गए, अब क्यों जा रहा हो, चलो उस जमाने में नहीं थे तो अब हो गए, अब मत जाओ, अब जाना बंद कराओ लोगों का। तुम जब बगैर देखे देवबंद वालों को काफिर कह देते हो, तो बगैर देखे तुम जामे अजहर वालों को कैसे सुन्नी मान रहे हो? उनसे कहो फतावा हुसाम लरमैन की तस्दीक करें, उनसे कहो कि देवबंद वालों को ऐसा कहें, उनसे कहो कि इमाम हरम के बारे में ऐसा कहें,
جب جا کے ہم مانے جامعہ ازہر والوں کو بریلوی، اور ہم تو نہیں مانیں گے. تم جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بول کے بریلوی بنا رہے ہو ان کو، اور تمہارے فتوے سے تم خود ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو رہے ہو. جس کو تم وہابی بناتے ہو پھر اسی کو تم سنی بنا رہے ہو. تمہارے فتوے سے تم خود ہی اسلام سے خارج ہو رہے ہو. جتنے جامعہ ازہر مصر میں جا رہے ہیں، اور جامعہ ازہر میں کس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو؟ اس کی بائی گرافی مجھے بتاؤ کہ کس امام کے پیچھے تم نے پڑھی. حلفیہ بیان دو پورے اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے، اس سے اعلیٰ حضرت میں بیان کرو کہ صاحب ہم جامعہ ازہر تو گئے تھے لیکن ہم نے وہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، ہم نے کمرے میں الگ پڑھی. اب اس میں ایک پہلو یہ نقطہ سامنے آئے گا، ٹھیک ہے لوگ کہیں گے، لاکھوں لوگ سنیں گے تم نے ٹھیک ہے کمرے میں نماز پڑھی ہو تو ہم نے مان لیا، لیکن تم 3 سال وہاں رہ کے آئے تو 3 سال تم نے جمعہ چھوڑا، اس کا کیا ہوگا؟ شریعت میں کیا حکم ہے تمہارے بارے میں؟ اب بتاؤ آپ. ارے وہ یہ ہے وہ ہے، نہیں یہ ہے وہ نہیں، گمراہ مت کرو. حضور کا فرمان ہے جس نے لگاتار 3 جمعے چھوڑے اس نے اسلام کو پسے پوری ڈال دیا. تو پھر آپ جامعہ ازہر گئے کیوں تھے جب آپ کو جمعہ چھوڑنے کی ضرورت پڑ رہی، نوبت آ گئی تو ایسی جگہ گئے کیوں جب تم نے 3 سال تک لگاتار جمعے چھوڑے؟ اور اگر تم نے پڑھی ہے تو بتاؤ کس امام کے پیچھے پڑھی؟ وہاں تو پورا جامعہ ازہر مصر کے علماء پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ انگوٹھا چومتے ہیں، نہ وہ یا غوث المدد کہتے ہیں، نہ ان کا حاضر ناظر والا عقیدہ ہے، نہ وہ حسین کو مانتے. پھر آپ نے یا تو ان اماموں کے پیچھے پڑھی نہیں، اور نہیں پڑھی تو 3 سال جمعہ چھوڑا ہے، اور پڑھی ہے تو پھر اس کا نام بتاؤ، اس کا ہمیں کنفرم ثبوت دو کہ ہاں یہ کٹا بریلوی امام تھا. یعنی یہ تو بہت طرح سے پھنس جاتے ہیں صاحب. وہ تو ماشاءاللہ آپ کا فون آیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ جیسے اگر عالم ہو جائیں گے تو پھر معاملہ اعتدال میں آ جائے گا. یعنی بھائی جسے جو مان رہا مانو، ہم منع نہیں کر رہے. جیسے آپ کا مزاج بہت اچھا لگا کہ آپ نے پہلی باری میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیوبند سے پرانے عالم ہو کہ آپ نے اتنے توصیفی تعریفی جملے استعمال کیے، ورنہ اور لوگ تو بہت گریز کرتے ہیں ان باتوں سے. نہیں الحمدللہ، میں تو آج سے صحیح بتاتا ہوں کہ سب کو دنیا سے جانا ہے. میں بہت سی باتوں کو سبق آپ سے آج سیکھا، سبق لیا، سیکھا نہیں بلکہ لیا، اور میں آپ کو اپنا استاد ہی مانتا ہوں. بہت مجھے اچھا لگا. ارے آپ تو ماشاءاللہ فاضل ہیں صاحب، دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، تو آپ اپنے آپ کو کم پیش کرنا ہے. اس لیے کہ بڑے پیر صاحب کا قول ہے، بڑے پیر صاحب نے فرمایا ہے العجز منبع الانوار والعجب منبع الظلمات، عاجزی انوار کا خزانہ ہے. یہ آپ کی عاجزی انکساری ہے کہ آپ اتنے پرانے فارغ ہیں. آپ ابھی کے نہیں، 1983. جی حضرت 40 سال پہلے تو علم کا دریا ہوتے تھے صاحب. عالم اس زمانے کے عالم تو واقعی عالم ہی ہوتے تھے. مفتی افتخار الحسن صاحب کتنے بڑے عالم تھے. جی حضرت صوفی افتخار الحسن صاحب کاندرا والے. جی حضرت. اور پھر آپ کے زمانے میں تو ایک سے ایک تھے صاحب. اس زمانے میں جب آپ فارغ تھے جب، تو اس زمانے میں سمجھ لو کہ علم کے دریا ہی دریا ہوتے تھے اس زمانے. جی حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ. اور وہ تھے ایک کون سے صاحب علم و ادب، مولانا وحید الزما صاحب. ان کا تو بڑا نام آتا ہے کہ ادب کے معاملے میں ان جیسا کوئی ہوا ہی نہیں ابھی تک شاید وہاں. جی شیخ الادب تھے وہ، القاموس الجدید وغیرہ خود لکھے ہیں. ہاں صاحب علم و ادب، اور ایک سے ایک تھے صاحب. اس زمانے میں جب آپ فارغ ہوئے ہیں، اس زمانے میں تو سمجھ لو کہ علم کے سمندر ہی ہوتے تھے عالم. مفتی سعید پالنپوری بھی حال ہی میں انتقال کیے. ہاں یہ تو ابھی کیا، لیکن آپ جب پڑھے ہوں گے جب تو ان کی عمر اتنی نہیں تھی، لیکن اس زمانے میں تو ہاں اس زمانے میں تو ایک سے ایک تھے صاحب، ایک سے ایک. جی بہت سے صاحب، ایک نہیں تھے، کافی تھے اس زمانے میں. شیخ یونس جونپوری رحمت اللہ علیہ تو خیر یہ تو ابھی کے تھے. ہاں ان سے بھی مسلسلات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہوں، ہے نا. جی حضرت. ہاں تو ماشاءاللہ آپ تو ایسے ایسے قابل عالموں سے پڑھے ہیں. شیخ یونس جونپوری کا پایا تو صاحب پوری دنیا میں تھا صاحب، پوری دنیا میں. میں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے بعد اب معاملہ ختم ہو گیا مدعلوم سے. میں انشاءاللہ آپ سے رابطہ رکھوں گا. حضرت مجھے بتائیں آپ مدھیہ پردیش میں کس جگہ کے رہنے والے ہیں حضرت؟ سروئی ضلع ودیشا مدھیہ پردیش کا ہوں. ہاں چونکہ میں کبھی کبھی پیتم پور آتا رہتا ہوں. پیتم پور اندور. ارے وہ حضرت مولانا تصور صاحب فلاحی جہاں پر ہیں، ہاں انہی کے یہاں جاتا ہوں میں. ارے وہ تو ذوالفقار، وہ پیر ذوالفقار صاحب سے ان کے نام پہ تو مدرسہ ہے، وہ انہوں نے بنایا ہے. جی حضرت. ایک اور ذوالفقار نام کے پیر تھے. جی وہ آپ کے پیر کے نام پہ. تو اس میں آپ کی تقریر ہو چکی ہے کیا؟
हाँ कई बार हुई है, वहाँ पर खत्म बुखारी में भी आने का इत्तेफाक हुआ है। अरे तो फिर तो आप कभी तशरीफ लाए तो मुझे खबर दे देना, तो हम यहाँ प्रोग्राम रख लेंगे, जो भी हो सकेगा हम अपने इलाके में। हमारे यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है जी, वो पीतमपुर 300 किलोमीटर है हमारे यहाँ से। जी जी, हमारे बहुत सारे साथी भी हैं सागर में, भोपाल में, मौलवी अबुल कलाम वगैरह, वो जो मदरसा है मस्जिद ताजुल मसाजिद में जो पढ़ाते हैं एक काजी साहब हैं, वो सब हमारे दरसी जी शागिर्द हैं आपके, साथी है, दरसी साथी है मौलवी अबुल कलाम, और ताजुल मसाजिद में एक है उस्ताद, वो काजी है वहाँ के शहर के। वो तो काजी मुश्ताक साहब हैं, सैयद मुश्ताक साहब नदवी मदनी जी, और एक है वो देवबंद फारिग है। हाँ तो वो मौलाना काजी मुश्ताक साहब है मदनी, काजी शहर भोपाल वही हैं। जी 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 जी, और ये मुफ्ती अबुल कलाम कासमी साहब, ये तर्जुमा अलीम पढ़ाते थे। हाँ ये भी मेरे साथी हैं। हाँ तो ये आपके साथियों में होंगे, तो सही बात है। और मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब हयात में थे, उनके यहाँ कई बार जाने का इत्तेफाक हुआ है हजरत। अच्छा, रईसुल उलमा हजरत मौलाना मुफ्ती रईस खान साहब जो भी हैं, ये मुफ्ती रईस साहब मेरे साथी हैं। बहुत काबिल आलिम है साहब, जबरदस्त आलिम है। जी जी, उन्हें भी मुस्तहज़र है, हाफिज़ मसाइल कसीरा हैं, वो तो हाफिज़ मसाइल हैं जी, और मुफस्सिर कुरान भी हैं, और हदीसें भी बहुत अच्छी याद है उनको, काफी याद है। और 2 बार मुकम्मल तफसीर सुना चुके हैं। भोपाल वालों की, भोपाल वाले क्या है कदर नहीं करते जी, अगर यही तफसीर वो अगर बरेलवी तबके में सुना देते ना, बम्बई में, जयपुर में, कलकत्ता में, तो ये लोग जो है कि उनको चांदी से अगर न भी तोलते तो 10 लाख 5 लाख रुपए से कम नहीं नवाजते साहब जी। अगर मुफस्सिर कुरान मुफ्ती रईस साहब अगर तफसीर सुनाए थे ना कोटा में, जयपुर में जी, तो मैं कहता हूँ कि बरेलवी अवाम उनको तोल देती, लाखों रुपए देती, 10 लाख 15। वो हाफिज कुरान को 1-1 लाख 1.5 लाख देते हैं जो रमजान में तरावी सुनाता है जी। तो ये क्या है, हमारे यहाँ तबका देवबंद वालों के अंदर अवाम में क्या है, कदरदानी नहीं है। कदरदानी नहीं, ये बात हजरत सही फरमाया आपने। कदरदानी ये सब उसी तबके में है, बरेलवी तबके में। जी जी जी, जरा कोई इमाम भी छोटा मोटा है तो हाथ चूमना, चाटी करना, उसको नजराने देना, घर में लाना इज्जत के साथ है जी। और तबका देवबंद में अवाम का हाल है कि शेखुल हदीस भी आया तो ज्यादा उसकी इज्जत नहीं करते, कोई बड़ा अच्छा मुफ्ती भी, वो चुनिंदा लोगों की इज्जत करते हैं, खास लोग। जी जी जी, ये कदरदानी वाला जज्बा पैदा करना जरूरी है तबका देवबंद जी। तो माशाल्लाह आपसे बहुत खुशी हुई कि आप जैसे आलिमों की जमाने में जरूरत है। और कभी आप जब तहसील आना हो जाए भोपाल में तो मुझे खबर कर देना। जी, मैं इंशाल्लाह नंबर रखा हूँ, जरूर आपसे मिलूंगा, मैं खुद हाजिर रहूंगा। तो आपकी इजाजत हो तो मैं चैनल पे डलवा दूँ इसको? जी जी, जरूर डलवा दीजिए। हाँ, और ये आपने जो लफ्ज मुजद्दिद कहा भाई उससे थोड़ा एहतियात करना भाई, वाकई और तारीखी जुमले इस्तेमाल किए सही है। मेरी इस्लाह हो गई हजरत, बहुत सारी बातों में इस्लाह मेरी हो गई। अरे नहीं, मैं आपको नहीं आपकी वो है वसील कल्बी है साहब, वसील कल्बी। मैं आपको आज से अपने उस्ताद के जुमरे में हजरत दाखिल किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इस्लाह हुई है। अल्लाह आपकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। साहब ये आपका जो मिजाज है, मैं कह रहा हूँ इसी मिजाज के लोग इंडिया में हो गए ना, अगर ज्यादा नहीं 20% भी हो जाए कासमी वगैरह जो फारिग है तो 20% भी बहुत बड़ा काम कर देंगे, इनकलाब ही हो जाएगा। 20 नहीं तो 10 तो हो ही जाए। अब गिने चुने मिलना है तो गिने चुने से फर्क नहीं पड़ेगा, 10 भी हो जाए तो बहुत है। यानी 10,000 आलिमों में से 1,000 आलिम ऐसे हो जाए, बसीर कल्ब हो जाए, मोतदिल हो जाए तो काफी काम हो जाएगा। आमीन, अल्लाह आमीन। अरे भाई सबके पीछे कह दो नमाज पढ़ो, जहाँ तुम्हारा दिल चाह रहा नमाज पढ़ो, हम तो मना नहीं कर रहे, जिसे चाह रहा मानो, मगर काफिर मत कहो। हमारे जो जानने वाले हैं बरेली मकतब फिक्र के, उनके घर में किसी का इंतकाल होता है, हम खुद जनाजे में शरीक होते हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं आते, लेकिन हम खुद जनाजे में शरीक होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने आज एक मुझे बहुत बेहतरीन सबक याद करवाया, कब्र के आजान पर जो आपने जवाब दिया मुदल्लल मुफस्सल, वो लाजवाब उलमा, आज तक हमारे जीवंदी उलमा ने ऐसे जवाब नहीं दिया। मैं बहुत सारे सदर हूँ। माशाल्लाह, ये आपकी नवाजिश का शुक्रिया, और इंशाल्लाह मैं राब्ता रखूंगा। क्या नाम है आपका? मुफ्ती मुझे अबू सुफियान कासमी कहते हैं हजरत। मुफ्ती अबू सुफियान कासमी साहब, कटक मस्जिद, जामे मस्जिद कटक। जी, कटक शहर से बिल्कुल करीब में एक इलाका है बालू पीसी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ तकरीबन 50,000 मुसलमानों की आबादी है। अच्छा, बालू पीसी।
डाली बीसी जी, बिल्कुल कटक से मुत्तसिल है हजरत। अच्छा ठीक है साहब, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। मैं इसको इंशाल्लाह डलवा दूंगा, फिर आपको भेज भी दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात तो करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।